اس میں خاص طور پر وہ تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی بات آئی۔ اب میں سب کو جوڑ کر کے اگر مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں، بابل ایک علاقہ ہے عراق کا جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا شہر بھی ہے جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے آج بھی۔ تو یہ بابل عراق کا ایک شہر ہے، آج بھی آباد ہے۔ اس علاقے کے لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ جب پروان چڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ خداؤں کی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ چاند سورج کی پوجا اور کچھ لوگ ستاروں کی پوجا میں تھے، اور اکثر وہاں پر بت پرستی میں بھی تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھر بنائے ہوئے تھے، سب کا ایک ایک نام رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت میں مصروف تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کی تربیت میں تھے جو کہ خود کافر تھا، آزر، جس کا نام بھی آیا ہے قرآن پاک میں۔ وہ خود بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی، ظاہر سی بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی کبھی بھی نبیوں سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی بھی گناہ، اور رہی بات شرک اور کفر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو دوسرے عام اخلاقی گناہوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی نبیوں کی زندگی میں کبھی نہ اعلان نبوت سے پہلے اور نہ اعلان نبوت کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ویسے ماحول میں تھے جہاں پر پورا کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، پھر بھی آپ نے اپنے چچا کو دعوت بھی دی اس وقت کہ ان خداؤں کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ کیا عقل نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں خدا ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رزق دینے کے قابل ہیں یہ تمام چیزیں؟ بچپن سے ہی آپ کے مکالمے اپنے چچا کے ساتھ ہوتے رہے، پھر آپ کے گاؤں والوں سے بھی ہوتے رہے، پھر جب جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، اب یہ معاملات بڑھتے گئے۔ آپ نے کبھی بھی ان کے بتوں کی طرف توجہ نہیں کی، اور نہ ہی عبادت کے لیے جب یہ لوگ جاتے تو کبھی نہیں جاتے۔ اس گاؤں والوں کا ایک رواج یہ تھا کہ سال میں ایک بار میلہ ہوتا تھا، اور میلے میں آبادی سے باہر یہ جنگلوں میں جاتے تھے، دن بھر کھیل کود، لہو و لعب، ناچ گانے سب کر کے شام کو واپس آتے اپنے عبادت خانوں میں، پوجا وغیرہ کر کے پھر اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گاؤں والوں سے یہی مکالمہ شروع فرمایا کہ تم جن خداؤں کی پرستش کر رہے ہو یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم کل آنا ہمارے میلے میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے میلے میں، کتنا لطف آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے بہت سارے لوگ صرف مزہ لینے کے لیے دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ادیان سے، کچھ دھرم سے صرف اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں مزہ آتا ہے۔ تو پھر ایسا آدمی یہ بے عقل ہے، اس نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ آج بھی جیسے کچھ تہوار آتے ہیں، کسی کے ہاں بہت دھوم وغیرہ ہوتی ہے اور ناچ گانے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کے ہاں بہت لطف ہے، مزہ ہے۔ میرے عزیزو، جہاں تمہارے نفس کو مزہ آئے کیا وہ دین ہے؟ دین تمہیں عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر جہاں تمہیں اس طرح کی چیزیں نظر آ گئیں، کیا تم اس طرف منہ پھیر لو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نہ تمہارے میلے میں آؤں گا، نہ ہی میں لطف اٹھاؤں گا، نہ مجھے مزے لینے ہیں تمہارے جس چیز کو تم دین کہہ رہے ہو۔ ان لوگوں نے جو بات کرنی تھی کی اور چلے گئے۔ دوسرے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے، سب میلے میں جا چکے ہیں، آپ تنہا تھے۔ آپ ان کے بڑے عبادت خانے میں گئے اور اپنے ہاتھ میں کلاڑی لیا، اور یہ بھی جو ہے اتمام حجت ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ایسا کیا۔ یہ عقلی دلیل لوگوں کو عقل کا استعمال کروانے کے لیے، نہ یہ کہ میں یہاں پر جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کو گرانا شروع کیا، بت اوندھے منہ گر گئے، اور اس کے بعد سب ٹوٹ پھوٹ گئے، جو مٹی کے رہے ہوں گے بنے ہوئے سب ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ کلاڑی جو آپ کے پاس تھی وہ بڑے بت کی گردن میں آپ نے لٹکا دیا، اس کو نہیں مارا، اس کو چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ شام کو جب یہ واپس آئے گاؤں والے اور اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھی تو بہت آگ پا ہو گئے
غصے میں آ گئے، سارے سب کے سب جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی، پوچھا کہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. اب یہاں سے تذکرہ جو ہے قرآن پاک میں ہی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. تو لوگوں نے کہا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. بلاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ دیکھا جائے کہ اسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا. بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اس وقت گاؤں کے جتنے مکھیا تھے، بڑے تھے، سب جمع تھے، اور جو ان کا حاکم تھا وہ بھی تھا. پوچھا گیا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے، ان کے ساتھ مار توڑ تو نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب چھوٹے چھوٹے گرے ہوئے ہیں، بڑا کھڑا ہے. آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم. نہیں، ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر مراد کیا لیا؟ یہ دو معنی والی بات تھی. بڑا وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بڑا جو کھڑا ہے اس نے ساروں کو مار دیا ہوگا، کیونکہ کلاڑی بھی گردن میں لٹکی ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے مارا ہوگا، جبکہ آپ کے دل میں یہ مراد تھی ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کا بڑا میں ہی ہوں. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. پھر اگر کوئی شبہ ہے، کچھ ہے، تو انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جو گرے ہوئے ہیں؟ اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے ہی پوچھ لو کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ سب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا یہ کچھ بولتے تھوڑی نہ ہے، یہ ہم سے بات چیت نہیں کر سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں گے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے تمہارے اوپر، ایسی کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. عقل کہاں ہے تمہاری؟ استعمال کرو. اب یہاں پر آ کر کے بہت سارے لوگ یا تو ہدایت حاصل کر لیں یا تو پھر جل بھن کر کے اور اپنے نفرت کی آگ کو بھڑکا لیں گے. یہی چیزیں ہر بار ہوتی ہیں، آج تک ہوتی آ رہی ہیں. اب میں اگر اپنے حالات بھی بتاؤں، ہمارے علاقوں میں جیسے ہندو دھرم کے اعتبار سے بھی جتنے انہوں نے بتوں کو بنایا ہے، ان کا جو سناتن دھرم ہے اس میں بھی بتوں کے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ خود دیکھیں کہ ان کے ہاں کتنے بت بنائے گئے تھے، کون سی چیزیں تھیں جس چیز کو یہ آج کنٹینیو چلتے جا رہے ہیں. ان کے خود سوامیوں نے، پنڈتوں نے ان چیزوں کا اعلان بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے. میں گہرائی سے اب یہ تمام چیزیں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے ایک سوامی کی ایک کلپ دیکھی تھی، وہ شاید بہار یا پٹنہ کہیں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ اصل کو چھوڑ کر کے تم لوگ نقل کی طرف چل پڑے ہو. اصل یہ چیز نہیں ہے جن چیزوں کو تم پوجا کر رہے ہو. اب یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں. اوتار اگر ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ان کے ساتھ جو عزت اور تعظیم کا معاملہ کیا ہے، کیا یہ لائق ہے اس چیز کے لیے؟ اب خود عقل کا استعمال کرنا چاہیے. بتوں کی پوجا پہلے سے بھی آئیڈیل ورشپرز، ان کو عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مٹی کو تم گوندتے ہو اسی کو پیروں سے کچلتے ہو، اور اس کے بعد پھر جب تمہارا وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو لے جا کر کے پانی میں ڈبو دیتے ہو. اور کیا خدا کی ایسی درگت بنائی جا سکتی؟ اس کے ہی ماننے والے اس کو ہی ڈبا کر کے آتے ہوں. پھر تعظیم کہاں گئی تمہاری؟ محبت کہاں گئی؟ ادب کہاں گیا؟ خدا کے متعلق تو ادب ہوتا ہے ہر بندے کے اندر. جب تک وہ تخت پر بیٹھا ہے تم تو اس کے متعلق ایک جملہ کہنے نہیں دیتے، اور اس کے بعد تخت کو ہی اٹھا کر لے جا کر پانی میں ڈال دیتے ہو. یہ کیسی انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں میں آج بھی کہوں گا، دعوت دوں گا کہ عقل کا استعمال تو کرو. اور اسلام یہی کہتا ہے تم کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو. وہ اللہ رب العزت ہے.
وہ قادر مطلق ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک تمہاری نگرانی فرمائی، اب بھی وہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ کیا یہ پتھر چلا رہے ہیں؟ پوری کائنات کو یہ پتھر چلا رہے ہیں؟ اگر یہ چلا رہے ہیں تو پھر ان کے ٹوٹ جانے کے بعد کائنات کو رک جانا چاہیے، نہیں رکتی نا۔ تو کوئی تو ہے یہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی مکالمہ ان کے ساتھ کیا تھا، بت پرستوں کے ساتھ یہی کیا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ قالوا حرقوہ، سب نے کہا نہیں اب اس کو جلا دو، اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ جلا دو۔ فیصلہ آ گیا، اس وقت جو نمرود تھا وہاں کا، اس نے کہا لکڑیاں جلائی جائیں، آگ جمع کر، یہ لکڑیاں جلا کر کے آگ لگائی جائے۔ 1 مہینے تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور جتنے جنگل میں جہاں جہاں جاتے تھے سارے مرد عورتیں سب اس میں شامل تھے، صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے لکڑیاں لگائی گئیں، اور پھر اس میں آگ لگائی گئی، اور آگ بھی اتنی کہ کافی دور تک اس کی تپش آ رہی تھی، آس پاس کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ کس کو جلانے کے لیے؟ کس کو جھونکنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ 1 مہینے کے بعد اب آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو سامنے جا کر کے ڈالے کون؟ اتنی تیز اس کی تپش آ رہی تھی کہ آگ جو ہے اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک دکھ رہے تھے۔ اب پہلی مرتبہ دنیا میں منجنیق بنی۔ منجنیق کیا ہے؟ توپ جیسا ہوتی ہے، اس میں گولا رکھ کر کے جیسے اڑا دیا جاتا ہے توپ۔ تو سب سے پہلے منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ ایک ایسی مشین بنائی انہوں نے کہ اس میں رکھ کر کے اچھالا جائے تو یہ اچھل کر کے آگ میں جا کر گر جائے، جیسے آج پتھر داغے جاتے ہیں بڑے بڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھا گیا، اور جب اچھالنے کی بات آئی سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً آسمانوں سے آئے اور کہا الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی آپ کو حاجت ہو تو بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین دیکھیں، اس وقت بھی آپ نے فرمایا اے جبرائیل حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، مجھے میرے اللہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زندہ رہنا اور میرا آگ میں ڈالا جانا اللہ تعالیٰ سے یہ مخفی نہیں ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے منجنیق سے اچھالا اور آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ آگ میں اندر آئے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا جس آیت کو ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور آگ کو جیسی حکم ہوا، روایت میں یہ ہے کہ وہاں جلتی ہوئی جو آگ کو حکم آیا تھا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ روشنی تو تھی لیکن اس کی تپش ہی نہیں تھی۔ آگ جو ہے جل تو رہی تھی، اس کی روشنی بھی ہے بھڑکتی ہوئی، لیکن گرمی اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی تھی اندر، جیسے کہ ایک باغیچے میں آپ تشریف فرماؤ۔ آپ کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا، آپ کی بندش کے علاوہ باقی آپ کا جسم کا ایک رواں بھی اس آگ سے نہیں جلا تھا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ جبکہ آج موم بتی کے قریب بھی اگر انگلی کر دو آپ کی انگلی کے اوپر کے بال جل جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا۔ اب روایت میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں جو اس کی فطرت ہے، مثال کے طور پر آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ چاقو کی فطرت کیا ہے؟ کاٹنا۔ یہ سب چیزیں ہیں نا، چاقو کی فطرت ہے کاٹنا، آگ کی فطرت ہے جلانا، برف کی فطرت ہے ٹھنڈا کر دینا، پگھلا دینا۔ اب یہ فطرتیں ان کی خود کی ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ چیزیں بھی اپنا اثر نہیں کرتی۔ آگ جلانے والی ہے لیکن اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا۔ چھری چاقو کاٹنے کا اثر رکھتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی کہ نہیں چلائی؟ کیا چل گئی وہ؟ یعنی فطرت ختم ہو سکتی ہے، بدل جاتی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو تیز کاٹنے والی چاقو بھی کسی پر نہیں چلے گی، تیز جلانے والی آگ بھی کسی کو نہیں جلا سکے گی۔
آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا وہ امتحان تھا۔ اب یہ آگ جو ہے کافی دن تک جلتی رہی، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہی تھے۔ جب آگ کے شعلے سرد پڑے پھر وہ راکھ میں بدلنے لگے، جب ختم ہو گئی لوگوں نے تو یہ تصور کر لیا تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو گئے، نہ جانے ان کا کوئی نشان بھی باقی ملے یا نہ ملے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے آگ سے ویسی سلامت باہر آئے۔ اب یہ معجزہ تھا، اس کو دیکھ کر کے کئی لوگ ایمان بھی لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو اب کچھ نہیں سوچتا تھا کہ ہم نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھڑکیلی آگ میں جھونک دیا، لیکن یہ آگ میں نہیں جل سکا تو اب اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے۔ پھر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا، کہا کہ جو کچھ بھی ہو اب تمہارے قتل مارنے وغیرہ کے ہم تو نہیں کر سکیں گے، جو سب سے بھیانک ہونا تھا آگ کے ذریعے سے وہ کر کے دیکھ لیا ہم نے، لہٰذا اب تم یہ وطن یہ گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بابل چھوڑ کر پھر مصر کی طرف تشریف لائے۔